سونا ہو تو 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مقدار کے برابر کسی کے پاس مال تجارت ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، مال تجارت ہو یا نقدی ہو، وہ اگر ان میں سے کسی کے برابر ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے جی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم غلط بات کر رہے ہیں جی۔ ظاہری اسباب تو یہی ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے اس محنت میں برکت ڈالنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ یہ ہمارے ہاتھ جن کے ساتھ ہم نے محنت کی ہے جی، یہ پاؤں جس کے ساتھ چل کے ہم نے محنت کی ہے، یہ دماغ جو ہم نے استعمال کیا، یہ آنکھیں جن کو استعمال کر کے ہم گئے بازار کے اندر، منڈی کے اندر کاروبار کے لیے، یہ ساری نعمتیں دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ اگر اللہ نہ دیتا تو کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، مال وغیرہ، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ جس دن اس زمین پہ چلتے ہوئے انسان نے یہ بات سمجھ لی نا کہ یہ سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، فرائض ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج یہ کیوں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا؟ اس وجہ سے کہ یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال تیرا نہیں بلکہ میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، سارا مال ادھر پڑا رہ جاتا ہے، تنے تنہا اکیلا قبر کے اندر جا کے سوتا ہے اور مال پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ چلتے 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 جب قیامت آئے گی نا، سارے کے سارے انسان مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سب مر جائیں گے، آسمان اور زمین اور درمیان والی ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی یہ ساری وراثت اللہ کی ہے۔ سب مر جائیں گے، آخرکار اللہ پاک ہی اس کا مالک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا، فلم یؤدِ زکاتہ، اس نے پھر زکوٰۃ ادا نہیں کی جی۔ مال دیا، اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ نہیں دی اپنے مال کی۔ حضور فرماتے ہیں مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، اس کے مال کو قیامت والے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ اسی مال کو، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ ہوگا، یہی جو مال ہے نا دنیا والا، کیا اللہ تو ہر کام کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ اسی مال کو سانپ بنا دے گا۔ یہ دنیا والا مال جس کے پیچھے آج ہم دوڑتے ہیں جی، بھاگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے نہ رات نہ دن، نہ سردی نہ گرمی، اور نہ نماز کا ہوش اور نہ دین کے اوپر چلنے کی فکر جی، صرف اسی کے پیچھے اپنی زندگی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کو سانپ کی شکل بنا دے گا، اور سانپ بھی گنجا۔ یہ گنجا کیوں ہوگا جی؟ علماء نے اس کی وضاحت لکھی ہے جی کہ وہ گنجا اس وجہ سے ہو جائے گا کہ زہر اندر اتنا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر جائیں گے۔ آخری درجے کا وہ سخت، انتہائی سخت زہریلا ہوگا۔ لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے جی۔ عام طور پر سانپ کی آنکھوں پر نا 2 نقطے ہوتے ہیں، 2 کالے نقطے ہوں گے اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یطوقہ یوم القیامت، وہ سانپ قیامت والے دن اس انسان کی گردن کے اندر طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اس کا طوق بنا دیا جائے گا قیامت والے دن۔ پھر کیا؟ ثم یأخذ بلحظمتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سانپ اس انسان کے دونوں جبڑوں سے پکڑ کے یوں چیر دے۔ اس کے جو سانپ ہے
دونوں جبڑے پکڑے گا، اس کو پکڑ کے یہ چیر ڈالے گا جی۔ اس زبان کو استعمال کرتا تھا نا مال حاصل کرنے کے لیے، اسی جبڑوں کے ساتھ تجھے کھانے پینے کی فکر ہوتی تھی نا، قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا، اس کے جبڑے پکڑ کے چیر دیا جائے گا، اور اللہ سانپ کو زبان دیں گے، سانپ قیامت کے دن بولے گا، سانپ بولے گا اور کہے گا انا مالوں کا، پریشان نہیں ہونا، انا مالوں کا، میں تیرا دنیا والا مال ہوں، میں مال ہوں تیرا دنیا والا، آنا کنزوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں، خزانہ جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ثم تلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں جی، یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، فرائض ادا نہیں کرتے اس کے اندر۔ فرمایا کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یہ ان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بدترین مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ سیطوقون، قیامت والے دن ان لوگوں کو اس مال کا طوق بنا کے ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، چونکہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ ان کا مال ان کی گردن میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کی حدیث کی وضاحت فرما دی۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جی، بالکل آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا، ایک دو لفظ اس میں مزید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامۃ، تم میں سے جو بندہ خزانہ جمع کر کے رکھتا ہے نا، قیامت والے دن یہ خزانہ اس کے لیے ایک سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا، شجاعا اقرا، اور وہ گنجا سانپ ہوگا جی، یفر منہ صاحبہ، یہ بندہ اس سانپ کو دیکھ کے دوڑے گا جی، بھاگے گا، وہ بندہ آگے آگے، آپ نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُهُ، وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جی، وہ آگے دوڑ رہا ہے، سانپ اس کے پیچھے جا رہا ہے جی، حتیٰ یلقمہ اصابعہ، یہاں تک کہ وہ سانپ اس کے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے لقمہ بنا کے کھا جائے گا، سانپ اس کے ہاتھوں کا لقمہ بنا کے کھا جائے گا، منہ کے اندر ڈال لے گا اس کو۔ ان ہاتھوں پہ بھی اس کو ناز تھا جن ہاتھوں سے یہ مال کماتا تھا جی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میری محنت ہے جی، ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں جی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے محنتیں کی ہیں اپنی جگہ پر کی، کم از کم جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو تو بندہ ادا کرے نا قیامت والے، نہیں تو اس کا حساب کتاب ہو۔ چنانچہ آگے والی حدیث بھی اسی کے متعلق ہے جو بات پہلے گزری ہے جی، اس کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ما من رجل لا یؤدی زکاۃ مالہ، جو بھی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نا، الا جعل اللہ قیام یوم القیامت فی عنقہ شجاعا، مگر اللہ پاک اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کے اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل یعنی مال عطا کیا اور وہ پھر بھی بخل سے کام لیتے ہیں، سینت سینت کے رکھتے ہیں اس کو، مال کو جمع کر کے گنتے رہتے ہیں اس کو، ویل لکل ہمازۃ لمازہ الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جو منہ پہ تانے مارنے والا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہوتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے جی، مال کی محبت میں اندھا ہوا پڑا ہے جی، ایک ایک چیز گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو آج ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے جی، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ وہ حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے قرآن کو سننے والے جانتے ہو وہ حطمہ کیا ہے؟ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔
انسان کی جلائی ہوئی نہیں ہے، لکڑیوں سے نہیں جلتی، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ عام آگ اور اس آگ کا فرق یہ ہے، دنیا والی آگ کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے، انسان جل جائے تو مر جاتا ہے، آگ ابھی دل تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ انسان کے دل پہ حملہ کرے گی، دل کے اوپر اس کا حملہ ہوگا۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ۔ اس لیے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ چند دن کا کھیل تماشا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے، پورا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔